اچھا بھائی، سونے اور چاندی کا کاروبار. ہم سونے اور چاندی کا کام کرنا چاہتے ہیں. مثلاً چاندی ابھی 40,000 روپے کی ہے. اگر ہم اسے 40,000 میں خریدیں اور 2-3 دن بعد وہ 45 کی ہو جائے تو یہ جو 5,000 کا منافع ہے یہ ہمارے لیے حلال رہے گا یا حرام ہو جائے گا؟ شارق صاحب لکھنؤ سے. کیوں حرام ہو جائے گا شارق صاحب؟ بزنس تو اسی چیز کا نام ہے، چیز مہنگی ہو جائے تو بیچ دیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ بینک والے کا ہدیہ قبول کرنا. ایک بزرگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ بینک میں کام کرتے ہیں، ان کا پیسہ لینے دینے کا کام ہے، ان کا پیسے لینے دینے کا کام ہے. اگر وہ کبھی مجھے ہدیہ دیتے ہیں یا کھانے پینے کا سامان لا کر دیتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ محمد مشکور، بہار، انڈیا. محمد مشکور بھائی، اگر یہ سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں اور کام بھی ان کا سود سے ریلیٹڈ ہے، سود لکھنا، سودی ایگریمنٹ کا لکھنا پڑھنا، اس قسم کا کام ہے، جیسے بینک میں ایک چوکیدار ہوتا ہے جس کی سود میں کوئی براہ راست انوالومنٹ ہی نہیں ہوتی، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یا بینک میں کوئی الیکٹریشین ہے جو آ کے صرف بلب صحیح کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے، یعنی اس کا کام ہے کہ صرف جو بجلی میں جہاں کنیکشن میں خرابی ہوگی اس کو صحیح کرے گا، تو اس کا تو سود میں کوئی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی لکھت پڑھت سودی ایگریمنٹ کی کر رہا ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے بینک میں جس کا کام ہی دیکھنا ہے کہ کتنا پروفٹ سود کا ہوا، کتنا لوگوں کے اماؤنٹ آئی، یہ سب چیزیں، تو ایسی جاب حرام ہے، اس پہ ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے. تو لہذا ایسے شخص کا آپ ہدیہ بھی قبول نہ کریں. اگر کر لیا ہے تو اتنے پیسے آپ صدقہ کر کے وہ ہدیہ استعمال کر سکتے ہیں. اور ان بزرگ کو بتا دیں کہ حضرت آپ مجھے کوئی بھی چیز دیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس کی مالیت کے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ بتا دیں، پھر لے سکتے ہیں آپ، تاکہ ان کو احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ میری آمدن ناجائز ہے. تو یہ بتائے بغیر آپ اگر لیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حرام میں معاونت ہو رہی ہے دوسرے کے ساتھ. اور اگر صدقہ نہیں کرتے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے آپ کے لیے. کیا اللیگل کام کی کمائی حرام ہے؟ حلال و حرام کمائی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. حرام کمائی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں وہ چیز لیگل نہ ہو اور وہ کام کریں تو کمائی کس طرح کی ہوگی؟ شہزاد صاحب ساؤتھ افریقہ سے. دیکھیے، حرام تو وہ کام ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، جیسے شراب کی خرید و فروخت ہے، سودی بینک میں جاب ہے، یا رشوت لینا، وہ جو رشوت لے کے آپ جو کھائیں گے وہ آمدن بھی حرام ہوگی. تو یہ چیز ایسی ہے جو عمل بھی ناجائز ہے اور اس سے جو حاصل ہونے والی ارننگ ہے وہ بھی حرام ہے. بعض کام ایسے ہیں جو بذات خود جائز ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے کچھ مینجمنٹ کے لیے، کچھ انتظامی چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے. جیسے اسمگلنگ ہے، اب گورنمنٹ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیتی کہ آپ دوسرے ملک سے ٹیکس ادا کیے بغیر مال لے کر آئیں اور اس پہ آپ پروفٹ کمائیں. تو یہ کام بذات خود تو جائز ہے کیونکہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، کہیں بھی آپ کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت میں داخل کر سکتے ہیں اور اسے بیچ کے پروفٹ لے سکتے ہیں. تو شرعاً تو یہ جائز ہے، مگر قانون کی روح سے یہ اللیگل ہے. اور قانون کو فالو کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے اگر وہ قانون لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی ارننگ کرتا ہے، یعنی ایسے کام کے ذریعے پیسے کماتا ہے کہ شریعت میں وہ کام تو جائز ہے مگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو اس کام کے کرنے کا گناہ تو ہوگا مگر ارننگ حرام نہیں ہوگی. جیسے ہم اسمگلنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اسمگلنگ کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور بشرطے کہ وہ اپنی چیز خریدیں اور لا کے بیچیں تو اس سے پروفٹ تو حلال ہوگا، مگر چونکہ یہ کام اللیگل ہے تو اللیگل ہونے کی وجہ سے اس پہ گناہ ملے گا، اس لیے کہ گورنمنٹ نے آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دی ہے. تو ہر وہ کام جو فی نفسی ہی یعنی بذات خود جائز ہو مگر گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا اور اس قانون کو پھر کوئی فالو نہیں کر رہا تو اس سے جو یعنی یہ عمل غلط ہوگا. اس کی ایک اور مثال، حکومت چیزوں کی قیمتیں طے کر دیتی ہے، جیسے آٹا اس ریٹ سے زیادہ ریٹ پہ نہیں بکے گا، تو اگر کوئی زیادہ ریٹ پہ بیچ رہا ہے تو یہ گناہ کا عمل ہے. لیکن یہ کہ وہ جو اضافی ریٹ ہوگا وہ جو بیچنے والے کے لیے وہ ریٹ جائز ہوگا کیونکہ اپنا آٹا ہے، جس قیمت پہ چاہے بیچے وہ پروفٹ حلال ہوگا،
مگر یہ عمل غلط ہوگا, گناہ ملے گا کہ گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے ایک لا بنایا, آپ اس لا کو فالو کیوں نہیں کر رہے. اور یہ بھی اس لا کے بارے میں جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو. کوئی لا ایسا بنایا جس میں صرف کوئی لوگوں کا فائدہ ملحوظ نہیں ہے, 2-4 بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کا پیٹ یا توند بھرنی مقصود ہے اور 100% یقین ہو آپ کو, تو پھر اس قانون کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے نقصان کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے. تو بعض ظالم لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خام خواہ لوگوں پہ زبردستی کی کوئی چیز مسلط کر دیتے ہیں. امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی دعا. میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, اس دور سے نجات مانگنی چاہیے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کیا یہ صحیح اور کیا غلط ہے. عبداللہ صاحب کشمیر سے. یقیناً وہ دور فتنوں کا بھی ہوگا, لیکن امام مہدی کے لشکر میں کوئی شامل ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا. تو اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ وائی فائی ہیک کر کے استعمال کر سکتے ہیں. جو لوگ دوسرے کا وائی فائی ہیک کر کے استعمال کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تحریر خان کلکتہ سے. بالکل ناجائز ہے, چوری میں آتا ہے, بل وہ دے رہا ہے, مزے آپ اڑا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کلکتہ سے تحریر خان صاحب, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. چیٹنگ کر کے پاس ہونا کیسا ہے؟ جو بچے امتحانی ہال میں چیٹنگ پیپر استعمال کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تحریر خان کلکتہ سے. کیوں جائز ہے بھائی؟ چیٹنگ کب سے جائز ہو گئی؟ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننا چاہیے. لوگوں کے خوف سے گناہ نہ کرنا. کبھی کبھی دل میں گناہ کا خیال آتا ہے, دل چاہتا ہے کہ گناہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن پھر سوچتا ہوں کہ گھر والے اور لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو معاف نہیں کرتے اور بعد میں تانا دیتے ہیں, اس وجہ سے گناہ نہیں کرتا ہوں. تو گناہ نہ کرنے پر مجھے ثواب ملے گا یا الٹا گناہ ہوگا؟ کیونکہ میں نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی وجہ سے گناہ نہیں کیا. کیا اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. محمد کونین صاحب انڈیا سے. بھائی گناہ سے بچنے کی اگر توفیق مل رہی ہے نا, بھلے لوگوں کی وجہ سے مل رہی ہے, تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کسی بھی طرح سے انسان گناہ سے بچ جائے, اللہ کے خوف سے نہیں پبلک کے خوف سے بچ جائے, تو بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک انسان کے ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ شرم کھا رہا ہے لوگوں سے, لوگ کیا کہیں گے. تو یہ بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اصل تو یہ کہ اللہ کے خوف سے چھوڑے, لیکن اگر کوئی اللہ کے خوف سے نہیں چھوڑتا, پبلک کے خوف سے بھی چھوڑ دیتا ہے نا, تو یہ بھی شکر کا موقع ہے کہ کسی بھی لحاظ سے بچا تو نا, اپنی عزت کا خیال تو ہے اس کو. اس لیے فکر نہ کریں, وہ چھوڑیں گناہ کو. اور اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا کہ گناہ سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کا بھی عنصر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکمل لوگوں کے لیے ہی رک رہا ہوتا ہے انسان, کچھ اللہ کے خوف سے کچھ پبلک کے خوف سے مل جل کے چل رہا ہوتا ہے انسان. لیکن میں کہتا ہوں اگر مکمل پبلک ہی کے خوف سے بچ رہا ہے تو بھی غنیمت ہے. برائی سے بچنا ہی چاہیے چاہے کسی بھی طرح سے ہو. کیا نماز میں رکوع سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے؟ زید انصاری ممبئی سے. مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا یہ لفظ بمبئی ہے یا ممبئی ہے. کوئی بمبئی لکھ رہا ہوتا ہے, کوئی ممبئی لکھ رہا ہوتا ہے. ممبئی الگ ہے, ممبئی الگ ہے. ہاں, جب کوئی یہ کہہ رہے ہیں بمبئی الگ ہے تو ممبئی الگ ہے. یہ ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے. بمبئی اور ممبئی شہر ہی الگ الگ ہیں, ہم تو ایک ہی سمجھتے تھے. بہرحال اس پہ ہم تحقیق بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. ہم جب کوئی سجدہ تلاوت نماز میں پڑھتے ہیں تو صرف رکوع کرنے سے سجدہ ہو جائے گا یا ایک سجدہ کر کے اٹھنا پڑے گا بعد میں رکوع میں جائیں؟ زید انصاری. اگر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھتے ہی فوراً رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں نیت کر لیں اس سجدہ تلاوت والی آیت کے سجدے کی بھی, تو رکوع بھی ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت والی آیت کا سجدہ بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ رکوع میں نیت نہیں کرتے تو خود بخود نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے اسی سجدے سے سجدہ تلاوت والا سجدہ بھی ہو جائے گا. تو اس سے صاف پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت والی آیت جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو فوراً اگر رکوع کر لیں تو پھر نئے سرے سے سجدے کی ضرورت نہیں. اگر فوراً رکوع نہیں کرتے تو پھر آپ کو سجدہ تلاوت والی آیت والی بات فوراً سجدہ کرنا پڑے گا. سجدہ کر کے اٹھیں گے, اس کے بعد تلاوت کریں, پھر رکوع کریں, باقی نماز ایسے ہی مکمل کریں جیسے ہوتی ہے. ممبئی کا نیو نیم ہے ممبئی. اچھا بھائی چلیں, بمبئی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تعویذ لٹکانا کیوں جائز ہے؟ ہمارے احناف کے علماء تعویذ لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟
جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی مضبوط دلیل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ شمس الرحمن بنو سے، جناب شمس الرحمن صاحب، اگر اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں نا، اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی دم کرنا، حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے، اس سے تعویذ سے شرکیہ تعویذ مراد ہے۔ وہ تعویذ جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں، وہ تعویذ حدیث میں داخل نہیں ہے، کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے رقیہ کی 2 قسمیں ہیں، اسی طرح تعویذ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے، صرف یا اللہ مدد کہتا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی، یا اللہ مدد، اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے بلکہ ریٹن میں لکھ کے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے۔ تو یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تعویذ کو شرک قرار دیا جائے۔ باقی تعویذ کے جواز کے دلائل کیا ہیں، اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا۔ پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے مدد مانگیں زبان سے، پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے، بس زبان سے مدد مانگیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے، دعا کی فضیلت ہے۔ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویذ نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ بہرحال تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے۔ تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں الحمدللہ کبھی پرچی نہیں لٹکاتا، نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویذ لٹکانے دیا ہے۔ میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویذ مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں، کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، تو نہیں دو تو کہیں شرکیہ تعویذ نہ لے لے جا کے۔ اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں، میں خود بھی، گھر والے بھی، میں کبھی کسی کو تعویذ نہیں پہننے دیتا۔ اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا کہ بھائی ہم کیوں ان چکروں تعویذ گنڈوں میں پلیتوں ان چکروں میں کیوں پڑیں۔ کوئی میں کبھی دیکھتا ہوں بچے اپنے ننیال گئے کہیں، کوئی پرچی تعویذ لٹکا کے لے آیا، ادھر ہی میں ایسے پکڑ کے ایسے کھینچتا ہوں اس کو، بولتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، بھلے جن چڑیل بھوت ہی آ جائے، اللہ نہ کرے بھوت بھی آ جائے گا پھر بھی تعویذ نہیں لٹکانا، جاؤ ایسی کی تیسی۔ ایسے انسان تمیز سے زندگی گزارے، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ کوئی جن چڑیل بھوت، اور پھر جن چڑیل بھوت خود ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، آتے ہی نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کمزور ایمان ہوتا ہے نا، وہیں زیادہ آتے ہیں۔ تو ان چکروں میں نہ پڑیں۔ جو سنت عمل ہے، سورہ فلق سورہ ناس رات کو ہاتھ پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں، بچوں پہ پھیر لیا کریں۔ مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعائیں پڑھا کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، خاندانی دعائیں بس یہ پڑھا کریں۔